السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ آج دنیا میں اور پاکستان کے حوالے سے کچھ اہم خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو دنیا کے حوالے سے ایک بین الاقوامی خبر جس کے بارے میں کل ہم نے کچھ اشارے دیے تھے، تجزیہ بھی آپ سے کیا تھا کہ معاملات جو ہیں بگڑ رہے ہیں، اور ہوا یہ کہ آپ نے ویسے بھی سن لیا ہوگا کہ جو اسرائیل نے ایرانی سفارت خانے کو جو ڈمسکس میں ہٹ کیا تھا، اس میں کل بتایا تھا ہم نے آپ کو کہ کچھ ہلاکتوں کے بارے میں کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا، کیونکہ ایسی چیزیں جو ہے سفارتی ذرائع میں پہلے اس کو روکا جاتا ہے، روک کے پھر ہائی لیول پہ جو ہے معاملات کو طے کر کے پھر ہلاکتوں کا یا نقصانات کا بتایا جاتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں تقریباً 8 افراد جو ہیں اس کے اندر شہید ہوئے ہیں، جس میں سے 3 جو ہیں وہ القدس کے اہم اہلکار بتائے جاتے ہیں۔ اچھا، اس حملے کے بعد چونکہ اصل میں ایک تو ہم اس کی اس لیے بھی مذمت کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ انتہائی غلط ہے۔ سفارت خانے کے اوپر حملہ کرنا جو ہے بین الاقوامی قوانین کے علاوہ جو ہے وینا کنونشن کی بھی شدید خلاف ورزی ہے، لیکن کیا جائے کہ اسرائیل ہے جس نے کہ ایک ایسا منہ زور گھوڑا بن چکا ہے کہ جس نے نہ کوئی عالمی قوانین کی وہ پرواہ کر رہے ہیں، نہ کوئی انسانی حقوق کی وہ پرواہ کر رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ غزہ میں جو کچھ انہوں نے کیا تھا، غزہ کے اندر کس قدر انہوں نے تباہی مچائی۔ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ سینکڑوں کے حساب سے لاشیں جو ہیں وہاں پڑی بھی تھیں، اور الشفا ہاسپٹل جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اور اب تو یہ خبر آ رہی ہے کہ جو عالمی ادارہ صحت ہے اس نے بھی کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہے بالکل غیر فعال ہو چکا، انہوں نے کہا یہ ختم ہو چکا، یہ اسپتال کے قابل ہی نہیں ہے جگہ، اتنی وہاں بمبارٹمنٹ کی اور سب کچھ انہوں نے کیا۔ ظاہر ہے وہاں پہ یہ جو کچھ کرتے رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے انسانی مطلب خلاف ورزیاں کی، جو بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں انہوں نے اڑائیں، اور جس طریقے سے ان کے مقدمات عالمی عدالت انصاف میں بھی ان کو بلایا گیا، لیکن وہاں پر بھی کوئی خاطر خواہ جو ہے ان کے حوالے سے کوئی اقدام نہیں ہوا، تو ان کی حوصلہ افزائی بھی، اور اس حوصلہ افزائی کے نتیجے میں یہ ہوا کہ انہوں نے غزہ کے اندر جو ایک عالمی ایک تنظیم ہے جو کہ جنگ زدہ علاقوں میں یا ایسے علاقوں کے اندر جہاں کے حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں، ایک عالمی تنظیم اسپینش کچن جو ہے اس کو بھی انہوں نے ہٹ کیا۔ نہ صرف ہٹ کیا بلکہ اس کے اندر تقریباً جو 7 کے قریب جو ہے انہوں نے تمام یورپی ممالک، اس میں کا آسٹریلیا کے بھی تھے، ان لوگوں کو بھی انہوں نے مطلب ہلاک کیا۔ ایک طرف ان کا اسرائیل کا یہ کام کرنا کہ بین الاقوامی اداروں کے لوگوں کو براہ راست نشانہ بنانا، اور دوسری جانب سفارت خانے کو براہ راست نشانہ بنانا، یہ ایک انتہائی خطرناک اور اسرائیل کے انتہائی جارحانہ رویہ جس کو بھی کہا جائے کہ وہ دنیا کے اندر کچھ ایسا کوئی یہ ایک منہ زور گھوڑا جو ہے پیدا کر دیا ہے امریکہ نے۔ امریکہ کو اس کا قصوروار نہ تھا، امریکہ کا قصوروار ہے، امریکہ نے ہی اسرائیل کو اتنی ڈھیل دی، اور امریکہ ہی ہر معاملے کے اندر ابھی تک اسرائیل کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور ابھی آپ دیکھیں ڈے بیفور یسٹرڈے امریکہ نے ان کے ساتھ جو ہے معاہدے کیے ہیں۔ اس حملے کے بعد یہ جو حملہ ہوا ہے، جب میں آپ سے آج اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت پاکستان کے وقت کے مطابق وہ 7 بجے کا ٹائم ہے، ابھی بھی بالکل رائٹ 7 بجنے والے ہیں پاکستان میں۔ تو اس وقت جو ہے ابھی مجھے پتہ لگا ہے کہ اس حوالے سے ایران نے سخت جو ہے فیصلہ دینے کا جو ہے بدلہ لینے کے حوالے سے فیصلہ کیا، اور ان کی سیکورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس کی صدارت جو ہے خود پریزیڈنٹ آف ایرانی جو پریزیڈنٹ ہیں رئیسی صاحب انہوں نے کی ہے، اور اس کے اندر تمام پہلوؤں پر وہ کیا گیا ہے، اور غور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اس حملے کا اب شدید جواب دیا جائے گا، اور کہاں دیں گے، کیسے دیں گے، انہوں نے کہا یہ ہم ابھی نہیں بتا سکتے۔ میں نے معلومات کرنے کی جو کوشش کی تھی تو وہاں سے تو ابھی فوری طور پر نہیں بتایا گیا، ظاہر سی بات ہے کہ وہی بتائیں گے تو نہیں، لیکن یہ کہا گیا کہ اس کا شدید جو ہے وہ اس کا رد عمل جو ہے دیکھنا پڑے گا۔ اچھا، اس تمام صورتحال کے اندر امریکہ گھبرا گیا ہے، کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہر معاملے کے پیچھے جو ہے نا اسرائیل کو شہ دینے میں تو امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے، لہٰذا امریکہ کو پتہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اس وقت جو ہے معاملہ جو ہے یہاں ریڈ سی کے اندر بھی حالات بہت زیادہ خراب ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حوثی جو ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں۔ آج صبح حوثیوں کے خلاف بھی امریکہ نے بہت بڑا حملہ کیا، اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ امریکہ جو ہے کیا کہتے ہیں اب جو سعودی عرب ہے اور جو دوسرے عرب حلیف ممالک ہیں جن کے بارے میں کل میں نے آپ کو کہا تھا، ان کے اڈے بھی استعمال کر سکتا ہے یمن پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو ایسی صورتحال کے اندر یمن بھی ان کے ساتھ ہوگا، ایران کے ساتھ ہوگا، حزب اللہ بھی ایران کے ساتھ ہو جائیں گے، اور کیا کہتے ہیں روس آلریڈی ان کے ساتھ ہے، چین نے بھی مطلب مذمت کی ہے اس تمام صورتحال کی۔ تو امریکہ کو خطرہ پڑ گیا تو ایسا نہ ہو کہ ایران کو بہت بڑا ہمارے خلاف ریٹیلیٹ کرے، تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے براہ راست رابطہ کیا ہے ایران کے ساتھ۔ حالانکہ امریکہ ایران کے ساتھ رابطہ نہیں کرتا، آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ایران کے اور امریکہ کے تمام رابطے ختم ہیں،
جو بھی معاملہ ہوتا ہے ایران کا امریکہ کے ساتھ وہ وایا سوئٹزرلینڈ ہوتا ہے. سوئٹزرلینڈ کا سفارت خانہ جو ہے وہ بات کرتا ہے امریکہ کے ساتھ. امریکن کبھی بات نہیں کرتے ڈائریکٹ، نہ ایران ان سے بات کرتا ہے. لیکن امریکہ نے خود فون کیا، خود فون کر کے انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ ہم آپ کو ہوتا ہے، ہم بڑا افسوس ہے، ہمیں یہ ہوا، دس اینڈ دیٹ فلانا، ہم اس کے پیچھے نہیں ہیں. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس جو حملہ جو انہوں نے کیا ہے اسرائیل نے، یہ کتنا بڑا اور کتنا شدید اقدام کیا، اور اس کا ساری دنیا کے اندر جو میں آپ سے بتا رہا ہوں ساری دنیا میں مذمت کی جا رہی ہے اور قابل مذمت ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کو پتہ ہے سفارت خانے ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو خدا نہ خواستہ اگر کسی کو کوئی بات ہوتی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو، اب وہ دیکھ لیں وہاں پہ جو بھی کوئی معاملات ہوتے ہیں، تو اگر کوئی بھاگتا ہے تو سفارت خانے میں جا کے پناہ لیتا ہے. سفارت خانے کی ایک اہمیت ہوتی ہے، سفارت خانہ براہ راست ایک ریاست ہوتی ہے. آپ نے براہ راست سفارت خانے کے اوپر ہٹ کیا اور ان کے لوگوں کو وہاں پہ انہوں نے آپ نے شہید کیا. تو لامحالہ سی بات ہے، یہ ایک انتہائی خطرناک انہوں نے کام کیا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جو اس کا جو ہے ضرور اب جو ہے نشانہ جو ہے بنایا جائے گا. اسرائیل کے مفادات کہاں نشانہ بناتے ہیں؟ کیا یہ عراق میں بناتے ہیں، کیا یہ سیریا میں کرتے ہیں، یا براہ راست کوئی اسرائیل کے اوپر ایران کی طرف سے کوئی اٹیک کیا جائے گا؟ کیونکہ ایران کے اندر جو ہے نا اس وقت بہت زبردست طریقے سے قوم جو ہے اکٹھی ہے. ایرانی قوم وہ پاکستانی کی قوم کی طرح تھوڑی ہے، مطلب کہ زمیں جنبش نہ جنبش گل محمد جو ہو رہا ہونے دیں. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، سخت سخت جواب دیں. انہوں نے کہا کہ براہ راست حملہ کریں ایران اسرائیل کے اوپر، اور ہم بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں. تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. بہرحال یہ صورتحال جو ہے انتہائی خطرناک ہے. اس کی وجہ سے یہاں پورے یورپ کے اندر اور امریکہ میں ساری دنیا کے اندر جو ہے اسرائیلیوں نے اپنے سفارت خانوں کو اور خاص طور پہ اپنے اسرائیل جو شہری ہیں ان کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پہ وارننگ جاری کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپنے جو ہے نقل و حمل کو انتہائی محتاط کریں. تو یہ ایک نئی جو ہے ایک خطرناک صورتحال جو ہے ڈیولپ ہوئی ہے مشرق وسطیٰ کے اندر. غزہ کی جنگ بند ہوتے ہوتے میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے جنگ بند ہوتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے اور امریکہ اس جنگ کو مسلسل بڑھا رہا ہے. اچھا، ایک طرف تو یہ سلسلہ چل رہا ہے، دوسری جانب روس کا، اور آپ کو پتہ ہے یوکرائن کا معاملہ چل رہا ہے. روس جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے آگے بڑھ رہا ہے، اور اس وقت چونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ جو معاملہ غزہ کے اندر چل رہا ہے، اور امریکہ کو اسی بات کا بھی ایک خدشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ایران یہاں براہ راست اگر امریکہ پہ حملہ کر دے تو وہاں سے جو ہے پھر ان کے لیے پرابلم بن جائے. کیونکہ روس جو ہے وہ بھی بالکل تیار بیٹھا. روس نے بھی مذمت کی ہے اس حوالے سے ایران کی، اور آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ روس کے اور ایران کے کہیں کسی معاملے پہ کہیں نہ کہیں دفاعی معاملات بھی ہیں. تو لہٰذا یہ معاملہ جو ہے نا انتہائی گمبھیر ہو سکتا ہے، کیونکہ ایران نے تو جواب دینا ہے، لیکن اگر وہاں سے پھر پلٹ اگر دوبارہ جواب ہوا تو براہ راست سے اگر ایران کی اور اسرائیل کی اگر لڑائی ہوئی اور بیچ کے اندر پھر اگر یمن کودا تو یہ سمجھے کہ پھر یہ مشرق وسطیٰ کے اندر بڑے پیمانے پہ ایک نئی جنگ شروع ہو سکتی ہے، جس کا کہ جو ہے پھر کہتے ہیں کہ دائرہ جو ہے نا مزید دوسرے ملکوں تک وسیع ہوگا. تو یہ ایک خطرناک صورتحال جو ہے یہاں ڈیولپ ہوئی ہے. پاکستان کی طرف سے ابھی تک میں بات کر رہا ہوں شام 7 بجے تک پاکستان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی مذمت نہیں آئی، کیونکہ پاکستان تو دیکھے گا نا کہ مذمت اسرائیل کی کرنی ہے، امریکہ سے پوچھے گا، پھر اس کے بعد پاکستان کی طرف مذمت ہوگی تو کریں گے تو ضرور، لیکن یہ امریکہ سے پوچھ کے پھر مذمت کریں گے. ورنہ ادروائز کی 24 گھنٹے میں جو واقعہ ہوا اس کی سب سے پہلے مذمت پاکستان کی طرف سے آنی چاہیے تھی، لیکن ابھی تک پاکستان کی طرف سے مذمت نہیں ہوئی. بہرحال آئے گی ضرور، لیکن پوچھ اجازت لے کے آ جائے گی. اچھا، ذکر پاکستان کا ہے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر بھی صورتحال جو ہے نا وہ بس وہ یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی. وہ 6 ججوں کا جو ایشو تھا وہ ابھی تک چل رہا ہے، اور اب ایک نئی اس میں ایک موڑ یہ آ گیا ہے کہ وہ ججوں کو جناب وہ اینتھریکس کا جو ہے خط ملا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہ ججوں کو دھمکی دی گئی ہے. اور بلا شبہ اینتھریکس بھیجنا جو ہے وہ ایک دھمکی ہوتی ہے، اور اس پہ وہ ڈینجر ڈائبولک کا نشان بھی لگایا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے جناب کہ وہ جو ہے کسی ریشم نے بھیجا ہے. اب یہ ریشم جو ہے نا خاتون، اب بھیجنے والے آپ کو پتہ ہے وہ تو پھر اگر چاہیں تو وہ ریشم کو بھی لا سکتے ہیں، اور مریم کو بھی لا سکتے ہیں، پروین کو بھی لا سکتے ہیں، شگفتہ کو بھی لا سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، ان کے پاس بہت ساری ہیں. تو وہ اب یہ سب جو ہے یہ مطلب ایک بیوقوفی سی بات ہے، لیکن یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کیا کس نے ہے، یہ کس کی طرف سے آیا ہے. یہ بنیادی طور پر جب ایسی چیزوں کی جب آپ تحقیقات کرتے ہیں تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے، کیونکہ اس دھمکی کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ججوں کو باز رکھا جائے. کیونکہ اب وہاں سپریم کورٹ نے کمیشن کے انکار کے بعد 7 رکنی جو ایک انہوں نے بینچ تشکیل دیا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بینچ میں جب یہ جائیں گے، ججز جائیں گے وہاں جا کے ثبوت دیں گے یا کچھ کریں گے، تو ظاہر ہے ان کو ڈرانے کے لیے، ان کو دھمکانے کے لیے یہ ایک چیز بھیجی گئی ہے. تو اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کون ان کو ڈرا رہا ہے، کون دھمکا رہا ہے. ان کو روکنے سے یا ان کو ڈرانے سے، دھمکانے سے کیا مطلب یہ جو ریشم کو فائدہ پہنچے گا، یا شگفتہ کو یا پروین کو پہنچے گا؟
تو یہ شگفتہ اور یہ پروین وغیرہ جو اپارا وغیرہ میں ادھر تو گھومتی پھرتی رہتی ہے نا، انہوں نے واقعی بڑی پریشانی ڈالی ہوئی ہے، تو ان کو دیکھنا ہوگا۔ بہرحال ابھی دیکھتے ہیں کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا، دوسری جانب یہ کہ وہ سینٹ کے جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں جناب بڑا ایک کمال ہوا ہے کہ 11 پی پی والے لے اڑے اور 18 جو ہے بلا مقابلہ اس میں نامزد ہو گئے۔ اچھا دیکھیے، میں نے آپ کو اسی چینل سے، دیکھیے ہمارے چینل سے آپ کو کبھی کوئی ہوائی بات آپ کو نہیں ملے گی۔ ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن کے اندر ہر وہ بندہ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا حامی ہوگا وہ جیت جائے گا، اور آپ دیکھ لیں اللہ ماشاء اللہ سارے ہی جیت گئے، جن جن کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت تھی وہ سب جیت گئے۔ تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کا اسٹل یہ نظام جو سینٹ کا الیکشن ہے، یہ سارے کا سارا معاملہ کہاں کھڑا ہوا ہے۔ ہم برائی نہیں کر رہے کسی کے لیے، ہم بتا رہے ہیں کہ خرابیاں کیا ہیں۔ یہ بنیادی طور پر یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ ایک کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ تو یہ جو ہے نا بنیادی طور پر ایک کنٹرول، ہم اس کا مطلب جب یہ بات کرتے ہیں، اگر ایجنسی کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایجنسیوں کے خلاف ہیں۔ ہم ایجنسیوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم ان جو معاملات میں ایجنسیز جو انوالو ہیں، جو وہ پولیٹیکل جو ان کی انوالومنٹ ہے، ہم اس کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ نہ کریں۔ ان کی انوالومنٹ ہونا چاہیے لیکن ایک محدود ہونی چاہیے، کیونکہ جب ایجنسیز اپنی تمام توجہ ادھر لگا دیں گی، اٹھا پٹک اس کو لا اس کو بٹھا، تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ نتیجہ ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی صورت خراب ہو جاتی ہے، اور پھر جو سیاستدان جو ہوتے ہیں پھر ان کو منمانی ملتی ہے، اور نیچے جو انڈر گراؤنڈ جو ان کے جو ہرکارے ہوتے ہیں ان کو کھل کر کھیلنے کا موقع ملتا ہے۔ اور پاکستان جیسے ملک کے اندر جہاں پہ کہ ویسے بھی لسانی بنیاد کے اوپر ساری تقسیم ہے، وہاں پہ ایسی چیزیں بڑی ریشہ دوانیاں، اور جہاں بین الاقوامی طاقتیں کام کر رہی ہیں ان کو کھیلنے کا بڑا موقع ملتا ہے۔ تو یہ جو ہے سارا معاملہ خراب ہوا۔ اب وہ انہوں نے جن کو لانا تھا وہ لے آئے، اور یاسمین راشد صاحبہ ان کو 106 ووٹ میں لے، وہ نہیں آئی۔ تو یہ جو ہے مطلب قابل غور بات ہے، یہ تمام چیزوں کو درست کرنا ہوگا۔ اچھا ایک چیز تو یہ، دوسرا ایک یہ ہے کہ آج وہ بات ہوئی ہے اپنا عمران خان صاحب کی، پریس کے ساتھ انہوں نے کوئی بات کی ہے، بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں، آپ نے سن لی ہوگی۔ میں تو صرف چند بات اس میں مختصر کروں گا۔ ایک تو انہوں نے یہ بات جو کہی نا وہ بالکل صحیح ہے، اس پہ میرا تجزیہ بالکل درست ہے کہ بشرا بیگم کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سلو پائزن وغیرہ دینے کا یا عمران خان کے حوالے سے، اس میں سچائی ہے، یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ اب کون دے رہا ہے، کیسے دے رہا ہے، وہ آپ فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے۔ تو ان کو بھی کہا گیا ہے کہ کچھ دیا گیا ہے، مطلب کچھ سلو پائز کیا گیا ہے، کچھ گزشتہ جو مقدس ذکرات تھی اس حوالے سے۔ تو بہرحال اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھ پہ دباؤ ڈالا جائے اور مجھے ڈرایا جائے، یہ عمران خان نے کہا، اور میں اس بات کی بالکل تصدیق کرتا ہوں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ میرے ہی ذرائع نے کبھی تصدیق بھی کی تھی، اور اسی چینل نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہ صرف کام اسی لیے ہو رہا ہے، یہ اتنی جلدی مطلب یہ عمران کو فوری، ان کے دل میں تو ہے، خواہش تو ان کی بہت ہے کہ عمران کو ٹوٹل ایلیمنیٹ کر دیں، لیکن ہمت نہیں پڑ رہی ان کی، اور یہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے۔ لیکن معاملات جو ہے جس طریقے سے حالات خراب ہوئے ہیں، یہ ججوں نے جو مطلب کیا کہتے ہیں کہ اسٹیپ لیا ہے نا، اس کی وجہ سے نا حالات کچھ تھوڑا سا پلٹا کھایا ہے۔ میں اب میری بات کو سمجھ، حالات نے تھوڑا سا پلٹا کھایا ہے، اور بشرا بیگم کو اسی لیے بنی گالہ سے اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے، اور اب یہ سمجھ لیں کہ اڈیالہ جیل میں جو ہے نا کھچڑی پکنی شروع ہو گئی ہے، اب پکنی شروع ہوئی ہے گزشتہ 24 گھنٹے سے۔ اب میرے صرف میں محتاط بات کروں گا، اڈیالہ جیل میں کھچڑی پکنی شروع ہو گئی، ایک پتیلی چڑھ گئی ہے کھچڑی کے لیے۔ اب اس کے اندر گھی کتنا پڑے گا اور مسالے کون کون سے ڈالیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے یہ نیا سیاسی اتحاد جو بن رہا ہے، جس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب، اچکزئی اور جماعت اسلامی بھی اس کے اندر آ رہی ہے، اور بہت سارے پی ٹی آئی تو آلریڈی ہے، یہ اس کے اندر کریں گے، اور یہ وہ پارٹیاں ہیں جن کے پاس اسٹریٹ پاور ہے۔ اب آپ میری بات خود سمجھ گئے ہوں گے، ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، تو یہ جب آ کے جب اس کھچڑی کے اندر ڈالیں گے نا وہ مسالہ، تو پھر صحیح معنوں میں جو ہے نا کچھ ایک صحیح انگریڈینٹس کے ساتھ کوئی ایک ڈش جو ہے بن سکتی ہے۔ اور یہ جو لگے ہوئے نا خوش گپیوں کے اندر، مسلم لیگ والے بڑے خوش ہو رہے ہیں، آج آپ نے دیکھا کہ جناب ہم تو جیت گئے، اور بڑا شکریہ ادا کر رہی ہیں مریم نواز صاحبہ اتحادی جماعتوں کا، فرما رہی ہیں کہ جناب سینٹ میں ووٹ دینے پر ہم ان کے بڑے شکر گزار ہیں، کیونکہ ملک میں اتفاق اور اتحاد سے ہی نا ریاست ترقی کرے گی۔ ان سے کوئی یہ پوچھے کہ کون سے اتفاق اتحاد کی بات کر رہے ہیں بھائی آپ؟ چند اشرافیہ بدماشیہ اور لٹیروں بدعنوانوں کو مل کر، جو جاگیردار مل کے جب وہ اگر مل جائیں گے، ان کا اتحاد ہوگا اور وہ مزید سیٹیں حاصل کر لیں گے، تو کیا ملک کی ترقی ہوگی؟ ملک کی ترقی نہیں ہوگی، آپ کے اثاثوں کی ترقی ہوگی۔ اب یہ کیا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر اکثریت حاصل کر لی ہے سینٹ کے اندر، آج ان کی اکثریت ہو گئی مسلم لیگ نواز کی۔ خیبر پختونخوا میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں بہت غلط کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے اندر یہ آج پھر دوبارہ انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا، اگر آپ سن لیں
اس کی جو علی امین گنڈا پور نے جو کچھ بات کہی میں اس کی تائید کرتا ہوں، بالکل غلط ہو رہا ہے، غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے لوگوں سے حلف لیا گیا، اور ان کو جو بھی سیٹیں دی جا رہی ہیں دوسروں کو وہ بالکل غیر آئینی ہیں، اور جو لوگ منتخب ہیں ان کو یہ حق نہیں دے رہے۔ تو آئین کے اندر جو ہے جو کچھ آئین کی خلاف ورزی کے پی کے اندر ہو رہی ہے، اور جس طریقے سے اس وقت خیبر پختونخوا کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے، یہ مجھے بالکل جو ہے نا جو کراچی کے شہری علاقوں کے اندر جو اردو بولنے والوں کے ساتھ ہوا تھا، جس طرح کہ ان کو دبایا گیا تھا، ان کے حقوق چھینے گئے تھے، ان کی سیٹوں کو کم کیا گیا تھا، سندھ کو چڑھا کے ان کی آبادی کو کم کر کے سندھ کی آبادی کو لا کے غیر قانونی طریقے سے ان پر مسلط کیا گیا تھا، اور جو کچھ کام سابقہ مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ ہوتا وہ کچھ اسی قسم کی پریکٹس جو ہے نا یہاں پہ میں خیبر پختونخوا میں ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ یہ اچھا طریقہ کار نہیں ہے، اور ہم موجودہ حکومت جو کر رہے ہیں آپ کو پتہ ہے، لیکن موجودہ حکومت جو سب مسلم لیگ نواز کی ہے نا وہ دامے درمے سکھنے اس تمام کام کے اوپر آگے چل رہی ہے، اور یہ بات اب اسٹیبلشمنٹ کی سمجھ میں بھی آ رہی ہے، اور اس لیے میں نے کہا نا کہ کچھ معاملات جو ہے کھچڑی پکنی شروع ہو گئی ہے، اور اسی لیے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے مہروں کو ٹائٹ کرنا شروع کیا۔ ان کو کہہ دیا ہے نے جو ہے محسن نقوی صاحب کو کہہ دیا ہے کہ ذرا مریم کو ادھر پنجاب میں اور مرکز کے اندر ذرا کنٹرول میں رکھنا، یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ تو اسی لیے میں نے کہا نا کہ کچھ گڑبڑی اب تھوڑی سی اندر شروع ہوئی ہے، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اور وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ والے نواز والے کہ جناب ہم جو ہے اکثریت مل گئی، ہم بڑی قانون سازی کریں گے۔ بھائی قانون سازی کریں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، قانون سازی کریں، اچھے قانون کریں، لیکن قانون ایسے بنائیں جو ملک اور قوم کے حوالے سے ہو، اپنے مفاد کے لیے نہیں، عمران خان کو گھیرنے کے لیے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر صرف کیا کہتے ہیں کنٹرول کرنے کے لیے نہیں۔ قوانین بنائیں ملک کے حوالے سے، ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی بنائیں، سب کے لیے بنائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایلیٹ کیپچر کو کنٹرول کرنے کی بات کریں، ملک کے اندر جو معاملات ہیں مہنگائی ختم کرنے کی باتیں کریں، نئے صوبے بنانے کی بات کریں، صوبوں کے اندر جو تشکیل ہے لسانی بنیادوں پر جو سب سے بڑی عذاب پاکستان کے اندر ہے اس کو ختم کرنے کی بات کریں۔ تو باقی یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے ابھی تک میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو کچھ ابھی یہ کر رہے ہیں پلس مائنس جو حکومت کے جتنے بھی اجلاس ہو رہے ہیں آئی سی ایف سی وغیرہ، یہ میں سب بتا چکا ہوں کہ اس سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ لوگ سارے کے سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ ہو جائے گا، ہماری حکومت بھی کہہ رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے، اور ہمارے چیف صاحب بھی کہہ رہے ہیں۔ میں ان کی مخالفت کی بات نہیں کر رہا کہ یہ آئی سی ایف سی جو ہے اس میں یہ ہو جائے گا۔ میں نے آپ کو آج سے 3 مہینے پہلے کہا تھا کہ 1% بھی آپ کو نہیں ملے گا، اور آج بھی میں کہہ رہا ہوں نہیں ملے گا آپ کو۔ یہ سب سوہانے خواب ہیں، یہ کچھ نہیں ہوگا جب تک آپ پاکستان کے سیاسی اندرونی حالات درست نہیں کریں گے، جب تک آپ عمران خان کے ساتھ معاملات درست نہیں کریں گے، عوام کو اعتماد میں نہیں لیں گے، آئی سی ایف سی ہو یا پی سی ایف سی ہو، کچھ بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ کا۔ یہ آپ باتیں کر رہے ہیں نا، میں بھی اگر ایسے نہیں بات کر رہا، جن سے آپ نے سرمایہ کاری لینی ہے، جن سے آپ نے معاملات طے کرنے ہیں، وہاں کہیں ہمارے بھی کہیں نہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا ہمارا بھی پتہ کھڑکتا ہے، تو آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچا دیں گے 75 ارب روپے اور 70 ارب روپے، 1 ارب روپے بھی نہیں آئے گا۔ یہ آج کی بات آپ لکھ لیں، ریویوز آف فیصل محمد کی بات کو آج نوٹ کر لیں کہ جب تک انہوں نے پاکستان کے حالات صحیح نہیں کیے، یہ ملک کے اندر کوئی بھی سرمایہ کاری نہیں آئے گی، اور ملک آپ کا مزید غربت کی طرف جائے گا، اور آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہوں گے۔ آئی پی پیز کو صحیح کریں، اپنے معاملات کو درست کریں، ایلیٹ کیپچر کریں، اور یہ بڑی جو آپ نے رکھی ہے نا بدماشیاں، اس کو کنٹرول کریں، تو تاکہ ملک کے حالات صحیح ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔